بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی بے پناہ عنایات سے آپ اور آپ کے اہل خانہ ٹھیک ہوں گے۔ یہ 2 دن سے ہماری نظم اسلامی مساوات، جس کے شاعر ہیں مولانا الطاف حسین علی، 2 دنوں سے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اب تک ہمارے 4 بند ہو چکے ہیں اور آج ہماری گفتگو بند نمبر 5 اور 6 اور 7 پر ہماری یہ گفتگو ہوگی۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ اس کو سنیں گے اور جو اشعار ہیں ان کے الفاظ، مفہوم اور تشریح کی طرف بھی توجہ ہوگی، اور اپنی جو بکس ہیں اس کو اوپن کر لیجئے۔ یہ 5واں بند ہے۔ کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، گلو لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی، نفاست بری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی، دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈھیروں، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں۔ اب چونکہ پہلے اشعار میں جو امراء ہیں ان کی عیاشیوں اور غریبوں کی، جو غرباء ہیں ان کی زندگی کس طرح گزرتی ہے، تو امراء کی زندگی اور غرباء کی زندگی میں تقابل کیا جا رہا ہے۔ تو اب جو امراء ہیں ان کی مزید جو عیاشیاں ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی۔ کمر بستہ کا معنی ہوتا ہے آمادہ، تیار، ہر وقت چکنا لوگ رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں ان امراء کی خدمت کے لیے، اور گلو لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کے۔ گل کہتے ہیں پھول کو، اور لالا یہ ایک پیالے کی شکل کا پھول ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر خوشبو نہیں ہوتی، اور ہوتا وہ بھی ریڈ کلر کا ہے۔ تو اکثر شعراء نے اپنی شاعری کے اندر اس لالا کے پھول کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں سے مراد گل اور لالا اس نے استعارہ لیا ہے خوبصورت لوگوں کے لیے، کہ خوبصورت جو لوگ ہیں وہ ان کی، حسین جمیل لوگ ان کی صحبت میں رہتے ہیں ہمہ وقت۔ یعنی ایک تو لوگ نوکر چاکر ان کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں، اور پھر خوبصورت لوگ ان کی صحبت میں ہوتے ہیں۔ نفاست بری ہے طبیعت میں ان کی، نفاست کہتے ہیں صفائی کو، پاکیزگی کو، کہ ان کی طبیعت میں، ان کی سرشت میں، ان کی عادت میں، ان کی جبلت میں، ان کی فطرت میں وہ جو نفاست، یعنی بڑے نفیس لوگ ہوتے ہیں، اور اپنے کپڑوں پر ایک چٹکی مٹی کو بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ تو کہتے ہیں ان کی طبیعت میں نفاست بری ہوتی ہے۔ نزاکت کا معنی ہوتا ہے نازک مزاجی، یہ نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی، اور ان کی عادت میں جو وہ نزاکت داخل ہوتی ہے۔ دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے سیروں، مشک کہتے ہیں خوشبو کو۔ یہ جو مشک ویسے کستوری جو مختلف دواؤں میں استعمال ہوتی ہے، اور کستوری کہاں سے بنتی ہے؟ یہ جو ہرن ہوتا ہے نا، اس کے جو ناف ہے تو اس سے یہ کستوری کی خوشبو کو لیا جاتا ہے۔ تو اب چونکہ وہ پہلے دوروں کے اندر جب شاعر اپنے زمانے کی بات کر رہے تو اس وقت جو حکیم ہیں، طبیب ہیں، ان سے دیسی وہ دوائی میڈیسن استعمال ہوتی تھی، تو وہ جو جس مرکب سے بھی وہ دوائی تیار کرتے تھے تو پھر اس میں وہ امیر لوگ خوشبو بھی ڈلواتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو دواؤں میں، یعنی جو بطور انہوں نے اپنی بیماری اور علاج اور معالجہ کے لیے جو میڈیسن استعمال کرنی ہے، اس کے اندر بھی وہ خوشبو کستوری ڈلواتے ڈھیروں، وہ پوشاک میں عطر ملتی ہیں سیروں، اور اپنی پوشاک اور اپنے لباس پر جو عطر ہے وہ سیروں کی تعداد میں۔ سیر یہ ایک سمجھ لو کہ وزن ہے، جس طرح اب کلو ہے تو پہلے سیر ہوا کرتا تھا، تو مراد یہ کہ اپنے ہر وقت جو ہے نا یہ ناز نخروں میں اور اپنے کپڑوں پر یہ خوشبو عطر استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے میں نے معنی بھی بتلا دیا۔ ابھی آگے اس کا مفہوم، لوگ امراء کی خدمت میں ہر وقت تیار رہتے ہیں، حسین و جمیل لوگ ان کی صحبت میں رہتے ہیں، ان کی طبیعت صفائی پاکیزی سے معمور ہوتی ہے۔ معمور کا معنی بھری ہوئی، لبریز۔ نازک مزاجی ان کی طبیعت میں شامل ہوتی ہے، وہ اپنے کپڑوں پر سیروں عطر چھڑکتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی دواؤں سے بھی مشک کی خوشبو آتی ہے۔ یہ مفہوم تشریح طلب بند میں الطاف حسین علی کہتے ہیں کہ امراء کے پاس بے تحاشا دولت، وسائل کی فراوانی، محل نما رہائش،
گاہیں، سواری کے لیے عالی شان گاڑیاں، سامان تعیش، سامان تعیش کہتے ہیں عیش والا سامان کی کثرت ہوتی ہے۔ یہ وہ اشیاء جو انہیں عیش پرست، تسہل پسند کا معنی ہوتا ہے جو آسانی چاہتا ہے اور عیش و عشرت کا دل دادا بنا دیتی ہے۔ یہ لوگ شان و شوکت اور ٹھاٹھ کی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے معمولی ذاتی کام بھی اپنے ہاتھ سے کرنا پسند نہیں کرتے بلکہ عیب سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اپنی خدمت کے لیے ملازم رکھتے ہیں اور نوکر چاکر بھی ان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ یہ عیش و عشرت کے دل دادا لوگ حسین و جمیل لوگوں کی صحبت میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ خوبرو سے مراد خوبصورت اور حسین لوگ ان کی تفریح ان کی طبیعت کو سکون اور فرح بخشنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حد تو یہ کہ یہ امیر لوگ حسینوں کے جھرمٹ میں رہنا اور ان سے دل بہلانا عیب نہیں سمجھتے بلکہ اپنی عمارت کی وجہ سے اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اس طرح امراء اپنی شادی بیاہ کے موقعوں پر، یہ جو بیٹا پیچھے جو لفظ گزرا ہے نا عمارت، یہ عمارت انہوں نے غلط لکھا ہے یہ بک پہ، یہ عمارت اصل ہونا تھا الف کے ساتھ، الف میم الف، وہ عمارت کا معنی ہوتا ہے امیری، تو یہ جو عمارت ہے یہ تو بلڈنگ کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، تو وہاں عمارت ہونا الف میم الف ما، اس کو ذرا درست کر لیجیے۔ اس طرح امراء اپنی شادی بیاہ کے موقع پر ساز و آواز کی محفلوں اور مشہور رقاصاؤں، جو رقص کرنے والی خواتین کے ناچ گانوں کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ گویا شباب، کباب اور شراب کو یہ لوگ اپنا اسٹیٹس کا حصہ گردانتے ہیں، مراد شمار کرتے ہیں۔ ان کے بغیر ان کی شادیوں کا رنگ پھیکا اور بے کیف رہتا ہے، یعنی وہ بے کیف اور سرور والا بے سرورہ ہوتا ہے۔ تو یہ آگے کے حوالے کا شعر ہے کہ اگر نہ زہرا جبینوں کے درمیان گزرے تو پھر یہ کیسے کٹے زندگی کہاں گزرے۔ زہرا جبینوں یعنی خوبصورت پیشانی والے لوگ۔ امام غزالی کے قول ہے کہ حد سے زیادہ خوشحالی اور حد سے زیادہ بدحالی دونوں برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ تشریح طلبان کے دوسرے شعر میں علی کہتے ہیں کہ بے پناہ وسائل، سہولیات اور خدمت کے لیے نوکر چاکروں کی کثرت سے ان امراء کی طبیعت میں بے حد نزاکت، نفاست آ جاتی ہے۔ یہی ان کی عیش پسندی اور سال پسندی اور ان کے قوا کا معنی ہوتا ہے طاقتیں، ان کو کمزور کر دیتی ہے اور ان کی نزاکت و نفاست انہیں کام چور اور آرام پسند بنا دیتی ہے۔ تو اس کا ایک اور شعر انہیں کیا نزاکت ہے جو توڑا شاخ گل سے کوئی پھول، آتش گل سے پڑے چھالے تمہیں ہاتھ میں۔ تو آتش گل پھول کی آگ، یعنی یہ اگر شاخ سے پھول توڑتے تو بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ کتنا نازک ہے وہ پری پیکر، یعنی وہ جو سال پسند سست لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کہ کتنا نازک ہے وہ پری پیکر جس کا جگنو سے بھی ہاتھ جل جائے، حالانکہ جگنو کی کتنی کی روشنی ہوتی ہے تو اس کو بھی ہاتھ لگائیں تو وہ جل جاتے ہیں۔ تشریح طلبان کے آخری شعر میں علی کہتے ہیں کہ بے تحاشا دولت، عیش و عشرت اور سامان تعیش کی فراوانی مین کثرت کی وجہ سے دولت مندوں کے مزاج، رہن سہن اور زندگی کا رنگ ڈھنگ عام لوگوں سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ ہر چیز ہر کام میں اپنی انفرادیت ظاہر کرتے ہیں۔ اگر یہ بیمار بھی ہو جائیں تو مہنگے طبیبوں سے، طبیب کی جمع ڈاکٹروں سے علاج کرواتے ہیں، نہایت قیمتی دوائیں تیار کرواتے ہیں جن میں خاص طور پر انتہائی قیمتی مشک کستوری شامل ہوتی ہے جس سے ان کی دوا خوشبوؤں سے معطر ہو جاتی ہے۔ یہ خوشبوؤں کے انتہائی شوقین اور دل دادا ہوتے ہیں، دل دادا میں چاہنے والے، کہ یہ اپنے لباس پر سیروں کثرت کے ساتھ حساب سے عطر چھڑکتے ہیں، پھر جس طرح بھی معطر ہو کر جاتے ہیں خوشبوؤں سے فضا کو مہکا دیتے ہیں۔ ان کی یہ ساری شان و شوکت اور ہم جنسوں پر، ہم جنس یعنی اپنے جو اسٹیٹس کے لوگوں پر اپنی دولت اور ثروت کا روب ڈالنے کے لیے ہوتی ہے، اور بیچارے مفلس اور نادار یعنی غریب لوگ انہیں حسرت بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، انہیں اپنی کم میگی کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ سلوکتی زندگی سے موت آ جائے تو بہتر ہے کہ ہم سے دل کے ارمانوں کا اب ماتم نہیں ہوتا۔ ارمان کہتے ہیں خواہش، جستجو، جذبات، فیلنگ کو کہتے ہیں۔ یہ بیٹا پانچواں ہمارا بند مکمل ہو گیا، اب آتے ہیں چھٹے کی طرف۔ یہ ہو سکتے ہیں ان کی ہم جنس کیوں کر۔ اب غریب لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو غریب لوگ ہیں یہ ان امیر لوگوں کی ہم جنس کیسے ہو سکتے ہیں، حالانکہ انسان سارے ہم جنس ہے، وہ غریب ہو امیر ہو، ان کے بھی جو وجود اللہ تعالیٰ نے غریب کو دیا ہے وہ امراء کو بھی دیا ہے، تو کہتے ہیں یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر۔ یہ جو غریب لوگ ان کے ہم جنس کیوں کر ہو سکتے ہیں۔ نہیں چین جن کو زمانے سے دم بھر، ان کو زمانے میں ایک لمحے کے لیے بھی چین نہیں ملتا۔ سواری کو گھوڑا، نہ خدمت کو نوکر، نہ تو سواری کے لیے ان کے پاس گھوڑا ہوتا ہے اور نہ خدمت کے لیے کوئی نوکر چاکر ہوتے ہیں۔ نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر، نہ رہنے کے لیے اچھا گھر غریب کو میسر ہوتا ہے، نہ ہی سونے کے لیے اچھا بستر ان کو میسر ہوتا ہے۔
پہننے کو کپڑا، نہ کھانے کو روٹی، نہ پہننے کے لیے اچھا لباس ان کو میسر ہوتا ہے، نہ ان کے پاس اعلیٰ قسم کے کھانے ہوتے ہیں۔ امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے تو رات وہ ڈنر کے وقت اتنے کھانے ہوتے ہیں، یا ان کے جو شادی بیاہ کے موقع پر وہ 40 ڈشیں ہوتی ہیں، تو بندہ سوچتے ہی رہ جاتا ہے کہ کس کو کھائے اور کس کو نہ کھائے۔ لیکن غریب بندہ، اس کو کھانے کو کوئی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی۔ جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی۔ تو تدبیر کا معنی ہوتا ہے امید کے خلاف، عقل اور سوچ کے خلاف۔ اگر ان کی تدبیر الٹ ہو جائے تو پھر ان کی جو تقدیر ہے وہ کھوٹی میسر ہوتی ہے۔ تو مفہوم اس کا ذرا سنیے کہ امیر لوگ غربت کے مارے ہوئے لوگوں کو اپنے جیسا کس طرح سمجھتے ہیں۔ غربا کو تو اس زمانے میں لمحہ بھر سکھ نصیب نہیں ہوتا۔ ان کے پاس سواری کے لیے گھوڑا ہوتا ہے، نہ ہی خدمت کے لیے نوکر چاکر ہوتے ہیں، نہ ہی ان کے پاس رہنے کے لیے گھر ہوتا ہے، نہ سونے کے لیے ڈھنگ کا بستر، حتیٰ کہ جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا اور بھوک مٹانے کو روٹی بھی میسر نہیں ہوتی۔ ان کی تمام کوششیں ناکام رہتی ہیں اور تقدیر بھی ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ اب تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تشریح طلبان میں شاعر نے غریب طبقے کے حالات بیان کیے ہیں کہ کس طرح وہ تکلیف دہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس بند سے قبل حالی امیر طبقوں کی صفاقیوں کا معنی ہوتا ہے ظلم و ستم کو منظر عام پر لا رہے تھے کہ کس طرح ان کے دماغ پر غرور اور تکبر کی مکڑی نے جالے تانے رکھے ہیں۔ وہ غریبوں اور ناداروں کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس بے تحاشا دولت ہوتی ہے، عالی شان محل نما مکان، اور اس میں سامان تعیش کی ریل پیل اور سواری کے لیے پرتعیش گاڑیاں، پہننے کے لیے قیمتی لباس اور سونے کے لیے نرم و ملائم مخمل وہ جو قلین ہوتے ہیں، بستر ہوتے ہیں۔ دوسری طرف غربت اور نداری کا مارا طبقہ جن کے دن رات دکھوں، مصائب مصیبت کی جمع اور پریشانیوں میں بسر ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو تو زندگی میں ایک لمحہ بھی سکون اور چین کا میسر نہیں آتا۔ پھر یہ کیسے امیروں اور دولت مندوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ان زمانے کے ستائے ہوئے مجبور و بے کس اور مفلس لوگوں کے پاس نہ تو کوئی سواری ہوتی ہے، نہ خدمت کے لیے نوکر چاکر ہوتے ہیں، ان کے پاس سر چھپانے کے لیے نہ مکان ہوتا ہے، نہ ہی رات و آرام کے لیے بستر ہوتا ہے، اور یہ بیچارے ڈھنگ کا لباس پہننے کے لیے بھی ترستے رہتے ہیں۔ غربت اور نداری کے ہاتھوں مجبور ہو کر بدن کو ڈھانپنے کے لیے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گزارا کرتے ہیں۔ ان کے پاؤں میں جوتا بھی پھٹا پرانا ہوتا ہے، جو راستے میں پڑے ہوئے پتھروں اور کانٹوں سے بچانے سے بھی قاصر رہتا ہے۔ قاصر عاجز فاقہ کہتے ہیں بھوک کو سے مجبور و بے کس لوگ اپنی تقدیر سنوارنے کے لیے جو تدبیر بھی کرتے ہیں تو وہ بھی الٹی ثابت ہوتی ہے۔ حوالے کا شعر: الٹی ہوگی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دوا میڈیسن دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ دراصل غریب اور ندار لوگ اس قدر لاچار بے بس ہوتے ہیں کہ اپنی معمولی سی خواہش بھی پوری کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں۔ موجودہ دور میں بس یا ریل گاڑی پر سفر کرنا معمولی خواہش ہے جس کی تکمیل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن ان غربت کے ستائے ہوئے لوگوں کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بس یا ریل گاڑی میں سفر کرنا بھی ناممکن ہوتا ہے۔ یہ بیچارے روپے پیسے کی قلت کی وجہ سے ریل گاڑی اور بس تو درکنار گھوڑے پر بھی سفر نہیں کر سکتے، بلکہ پیدل ہی چلتے اور سفر کی صعوبتیں مشکلات برداشت کرتے ہیں۔ بیماری ہو یا تنگ دستی، انہیں اپنے کام خود کرنا پڑتے ہیں۔ ان کے پاس تو کوئی ذاتی ٹھکانہ بھی نہیں ہوتا۔ لباس انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن ان مفلسوں کے پاس وہ بھی نہیں ہوتا۔ گرمی کی شدت اور جاڑا سخت سردی کو کہتے ہیں کہ شدت سردی میں اپنے جسم پر برداشت کرتے ہیں۔ حوالے کا شعر ہے: تمہاری باندیاں انبار میں ریشم کے تلتی ہیں، ہماری بیٹیوں کے تن کی اریانی نہیں جاتی۔ یعنی جو امراء لوگ ہوتے ہیں ان کی باندیاں، ان کی کنیزیں اور لونڈیاں وہ بھی ریشم میں تلتی ہیں، اور جو غریب کی بیٹی ہے اس کا جو تن، اس کا جسم ہے وہ بھی ننگا ہوتا ہے اور پورا لباس اس کو نہیں ملتا۔ ایک اور شاعر کا بڑا اچھا شعر ہے کہ بوڑھی ہوئی غریب کی بیٹی شباب میں، او غریب باپ کی بیٹی جوانی میں بوڑھی ہوگی، غربت نے رنگ و روپ نکھرنے نہیں دیا، کہ غربت نے اس کا رنگ اور روپ نکھرنے نہیں دیا۔ ان بندگان ذلیل یعنی حقیر بندوں کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں۔ یہ زندگی گزارنے کے لیے منصوبے بناتے، لیکن ان کے یہ منصوبے کبھی بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے۔ بد نصیبی ان کا دامن نہیں چھوڑتی اور یہ حسرتیں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ طارق عزیز جس کی حال میں ہی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کا انہوں نے شعر حوالے کا دیا ہے کہ ہم وہ سیاہ بخت ہیں تاریک شہر میں، کھولیں دکان کفن کی لوگ مرنا چھوڑ دیں۔ آج کا آخری بند یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ کتاب خدا ہدایت دینے والی کتاب، مراد اس سے اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب
قرآن مجید کہتے ہیں کہ یہ ہدایت والی کتاب، یہ قرآن پاک کا پہلا سبق تھا کہ ساری مخلوق ہے کنبہ خدا کا، مخلوق یہ اللہ کے ایک کنبہ ہے، وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، دوسرا دونوں جہانوں کے خالق کا، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہی دوست ہے کہ خلائق سے جس کو رشتہ ولا کا، کہ مخلوق سے جس کو محبت کا رشتہ ہے، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، یہ عبادت بھی ہے، یہ دین بھی ہے، یہ ایمان بھی ہے کہ دنیا میں انسان کے کام ہے۔ جس نے رب کی مخلوق کو راضی کر لیا اس نے گویا کہ رب کو راضی کر لیا۔ تو آپ آتے اس کے مفہوم کی طرف کہ ہدایت دینے والی کتاب یعنی قرآن مجید کا پہلا سبق یہ تھا کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، صرف وہی شخص دونوں جہانوں کے خالق کا دوست ہو سکتا ہے۔ دونوں جہانوں کا خالق کون ہے؟ اللہ عز و جل، جو اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اور یہی دین و ایمان ہے کہ دنیا میں انسان ہی انسان کے کام ہے۔ تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تشریح طلباً میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا یہ پہلا سبق تھا کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ سابقہ اشعار میں شاعر نے بگڑی ہوئی عمراء کا طرز عمل بیان کیا کہ وہ خود تو آسائش میں رہتے ہیں، آسانیوں میں رہتے ہیں، مگر غرباء کا ذرہ بھر بھی خیال نہیں کرتے، انہیں بنیادی ضروریات بھی میسر نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے عمر اور غرباء میں کوئی فرق نہیں، تمام انسان اللہ کی نظر میں برابر اور اللہ کا کنبہ ہے۔ اگر کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل ہے تو تقویٰ کی بدولت، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات میں کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سب تک پہنچا دی۔ قرآن پاک ایک کامل، اکمل، جامع، ہمہ گیر اور مستند یعنی سند یافتہ کتاب ہے جس کے اندر غلطی کا کوئی تصور ہی نہیں۔ شاعر نے بھی اس کتاب کا حوالہ دیا کہ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ کا دوست وہی ہے جو اس کی مخلوق کے لیے رحم دل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داود شریف کی حدیث ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ تم مخلوق کی خدمت میں لگ جاؤ، رب تعالیٰ تمہارے کاموں میں لگ جائے گا۔ تو اس لیے یہ ایک مشہور شعر ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، اور تم زمین والوں پر آسانیاں پیدا کرو، ان پر مہربانی کرو تو جو عرش کا رب ہے وہ تجھ پر مہربان ہو جائے گا۔ شاعر نے تشریح طلبان میں خلق خدا سے غمخواری ہمدردی کا درس دیا اور انسان پر اس کا مقصد تخلیق یعنی کس مقصد کے لیے ہم پیدا ہوئے عیاں کیا، واضح کیا۔ یہ مقصد ہے خدا کی مخلوق کا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے۔ کرو بیاں یعنی جو فرشتے جو ہے نا یہ عبادت کے لیے کم نہ تھے، تو انسان کو بھی اس لیے پیدا کیا کہ عبادت بھی کرے، ساتھ مخلوق کی خدمت بھی کرے۔ چنانچہ تمام انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور صلہ رحمی کا سلوک کرے۔ نبی رحمۃ اللہ کا فرمان ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ کے نزدیک بھی افضل ترین وہی انسان ہے جو اس کے بندوں سے خندہ پیشانی اور حسن سلوک سے پیش آئے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا کہ جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ شاعر کے مطابق انسانیت کی خدمت میں انسان کا اصل مقصد اور اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ اگر اس جان آب و گل، آپ کے ساتھ جب بھی لفظ آئے گا تو گل آتا ہے، گل نہیں اس کو پڑھنا، گل کا معنی ہوتا ہے مٹی اور گل کا معنی ہوتا ہے پھول، تو آپ کے ساتھ جب بھی لفظ یہ ہے تو یہ گل ہوگا۔ اگر اس جان آب و گل پر نظر درائی جائے تو یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ باہمی کشش سے ہر شے کا وجود برقرار ہے۔ اگر یہ معانست کا معنی ہوتا ہے چاہت، محبت، الفت، مہربانی، اور کششی ختم ہو جائے تو دنیا آب و رنگ کا تانا بانا وہ بکھر کر رہ جائے گا۔ ہیں جذبے باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ یہ نقطہ تاروں کی زندگی میں، اگر جو ستارے ہیں وہ بھی روشنی دیتے ہیں تو وہ باہم ملے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے مل جل کر رہنے کی اپنی برکتی اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا باہمی محبت کو فروغ دینے کے لیے۔ یہ زندگی کا مقصد اپنے لیے مال و متاع اور آسائش کا حصول نہیں، بلکہ زندگی دوسروں کی خاطر رنج و الم کے باؤ جو سہنے کا نام ہے۔ اپنے لیے تو سب ہی جیتے، اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوئے، مصیبت میں یاروں کے غم خوار ہوتے، سب ایک کے باہم مددگار ہوتے، عزیزوں کے غم میں دل افگار ہوتے۔ آخری شعر میں شاعر نے دینوں ایمان کی اصل اور انسانیت کا مقصد تخلیق بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے جو آنکھوں سے نظر آنے والے انسان سے محبت نہیں کر سکتا تو وہ ان دیکھے خدا سے کیسے محبت کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم اللہ
کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے بندوں سے محبت کرنا پڑے گی۔ آج بیٹا ہم نے پہلے 2 بند پڑھتے رہے، آج ہم نے 3 بند پڑھے۔ اب ان جتنے بھی ہم نے بند پڑھے ہیں اشعار کی تشریح میں یا کسی لفظ کو